ناظرین، گلگت بلتستان کے انتخابات جو کہ بہت اہم قرار دیے جا رہے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کی جو سیاست کا پیش منظر ہے وہ جی بی کے جو الیکشنز ہیں اس میں نظر آئے گا، وہ منعقد ہو گئے ہیں اور اس الیکشن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی واحد اکثریتی جماعت کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے۔ گو کہ وہاں پر امکانات اسی بات کے ہیں کہ جو 10 نشستیں اب تک پاکستان پیپلز پارٹی حاصل کر پائی ہے اور دیگر یہ غیر حتمی نتائج ہیں۔ پی ایم ایل این نے بھی وہاں سے 4 سے 5 سیٹیں کہا جا رہا ہے کہ لی ہیں، اسی طرح سے آزاد امیدوار بھی سامنے آئے ہیں اور مجلس وحدت المسلمین کا بھی ایک ممبر جو ہے اب تک غیر حتمی نتائج کے مطابق وہ منتخب ہوا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ مخلوط حکومت جو ہے وہاں پہ بھی تشکیل پائے گی۔ آج اسلام آباد میں بہت اہم اجلاس ہوئے ہیں۔ پہلے بلاول صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ اور پھر پرائم منسٹر کی صدر مملکت کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے جس میں کہ مختلف معاملات کے اوپر بات چیت ہوئی ہے، جس میں ظاہر ہے جی بی الیکشن بھی تھا، اس میں وفاقی بجٹ جس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کنسرنز ہیں اور 3 مطالبات پاکستان پیپلز پارٹی نے سامنے رکھے ہیں جو کہ وفاقی بجٹ کے حوالے سے پیش کیے جانے۔ یاد رہے کہ بجٹ کو 10 تاریخ کو پیش کیا جانا تھا اور اب کہا جا رہا ہے کہ شاید 12 تاریخ کو پیش کیا جائے گا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس پہ تحفظات یا اعتراضات موجود تھے۔ کیا وہ اعتراضات دور ہو گئے ہیں؟ اور وہ جو 3 مطالبات ہیں جس میں کہ پینشنز اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 50% اضافے کا مطالبہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ایس ٹی پی ہے، ترقیاتی فنڈ ہے، اس کے اندر بھی اضافہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کا بھی مطالبہ رکھا ہے۔ کافی اہم یہ مطالبے ہیں، کیا حکومت کے لیے اس کو پورا کرنا جو کہ آلریڈی آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے اور ابھی تک وہاں سے بھی اپروول بجٹ کا نہیں ہوا اور وہاں پہ الگ شرائط ہیں، کیا یہ ممکن ہوگا؟ اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسری جانب آج سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے احسن اقبال صاحب کے ساتھ اور انہوں نے بھی جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس متوقع تھا جو کہ پہلے ہی مؤخر ہو چکا ہے، اس میں انہوں نے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ اس کو مشروط کیا ہے کہ پاکستان جو خیبر پختونخوا کے واجبات ہیں ان کو ادا کیا جائے، ان کے مطالبات کو پورا کیا جائے، تب وہ اس میٹنگ میں شریک ہوں گے۔ تو کافی اہم معاملات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر کے اندر گزشتہ کچھ دنوں سے حالات اور صورتحال سنگین ہے۔ وہاں پر پرتشدد واقعات دیکھنے کو ملے جس کے بعد جو ہے وہ کل سے اب تک کہا جا رہا ہے کہ 7 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، جس میں پولیس اہلکار بھی ہیں، ایف سی کے اہلکار بھی ہیں اور اس کے علاوہ یعنی جو پیراملٹری فورسز ہیں ان کے لوگ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عام سویلینز بھی جو ہیں اس کے اندر مارے گئے ہیں۔ یہ عوامی ایکشن کمیٹی جو کہ آزاد کشمیر کی کمیٹی ہے اور اس کی ایک بڑی ان کی آواز ہے، وہ مختلف ادوار کے اندر اور خاص کر کے پچھلے برس بھی ان کے کچھ مطالبات سامنے آئے تھے۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کے مطالبات پورے کیے ہیں۔ وہ ان کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ جو 12 سیٹیں ہیں پاکستان کے اندر جو مختلف علاقوں سے خاص کر کے 10 پنجاب کے اندر ہے، ان کو ختم کیا جائے اور صرف آزاد کشمیر کے اندر ان کو مختص کیا جائے اور وہاں سے لوگوں کو الیکٹ کیا جائے، جبکہ سپریم کورٹ جو کہ آزاد کشمیر کے اس نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ نئی منتخب جو اسمبلی ہے وہی اس کے اوپر فیصلہ کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیگل اثرات ہوں گے۔ مگر پھر ہم نے دیکھا کہ ویکینڈ کے اوپر پابندی لگا دی گئی عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر اور اب وہاں پر صورتحال جو ہے وہ سنگین ہے۔ کیا حکومت اور سیاسی جماعتیں خاص کر کے پیپلز پارٹی جس کی وہاں پہ حکومت ہے اور پی ایم ایل این مل کے اس پورے مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس اتنے یعنی ایسے انتظامات ہیں کہ وہ وہاں پہ جو پبلک اوپینین ہے اس کے حوالے سے فیصلے کر سکیں؟ اور کیا عوامی ایکشن کمیٹی پرتشدد واقعات سے باز رہ سکتی ہے؟ آج بھی بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ جہاں تشدد بیچ میں آیا ہے۔ تو ان سارے موضوعات کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ اون عباس بپی صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور ہمیں ملتان سے جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ہمارے ساتھ جناب بیرسٹر عقیل ملک صاحب وزیر مملکت برائے قانون اور انصاف ہمارے ساتھ موجود ہیں، شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ندیم افضل چند صاحب ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات اور سینئر ان کے مرکزی لیڈر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے اون عباس صاحب آپ کے پاس میں آتی ہوں، یہ بتائیے گا
کہ یہ جو گلگت بلتستان سے شروع کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا جی ہم ان کو مسترد کرتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کا. انہوں نے کہا این او سی نہیں ملا. تو کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ واقعی سمجھتی ہے کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے؟ کیونکہ ابھی تک وہاں اطلاعات نہیں آئیں دھاندلی کی. کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. مجھ سے آج کسی نے پوچھا کہ کیا یہ سرپرائز تھا جو کچھ گلگت میں آیا، تو میں نے کہا جی نو سرپرائز ایٹ آل. ہاں یہ ضرور سرپرائز تھا کہ پچھلے کئی دنوں سے کئی ویلاگز میں دیکھنے کو مل رہا تھا کہ شاید تحریک انصاف کے ساتھ بات ٹھیک ہو رہے ہوں. ایسا کچھ نہیں ہے. سسٹم از ناٹ سلوئنگ ڈاؤن ایٹ آل جی. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 2-2.5 مہینے میں جو کچھ وہاں کے ہوا ہے تو آج کے ریزلٹس تو ٹوٹلی ایکسپیکٹڈ تھے. یعنی ایز اے جماعت ہمیں انہیں لڑنے نہیں دیا کہ جی تحریک انصاف نہیں لڑ سکتی. جناب ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں کیس چل رہا ہے. فیئر انف. ایک گلگت ڈیموکریٹک فرنٹ کے نام سے ایک پارٹی ڈھونڈی کہ جی اس کے اوپر پینل کے اوپر الیکشن لڑاتے ہیں تاکہ ایک نشان ہو. اس پارٹی کو بھی سسپینڈ کر دیا. نہیں جی اس پہ بھی تو آپ ویسے ہی نہیں لڑ سکتے. چلے جی آزاد لڑا دیتے ہیں، مختلف نشان سازندے اور جوتے اور گٹار لے لیتے ہیں، اس پہ لڑا دیتے ہیں. اس کے اوپر بھی لوگوں کو اتنا ایک وہاں پہ ہراس کیا گیا کہ مطلب یقین کریں ان کو کیمپین نہیں کرنے دی. اور فابے آئی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جا سکتے ہیں. نواز شریف صاحب پوری کابینہ کے ساتھ پہنچے ہوئے تھے. ہمارا ایک ایم این اے، ایک سینیٹر، ایک ایم پی اے کو چلاس کی چین جو بابو سر ٹاپ کے بعد ہے وہاں سے کراس نہیں کرنے دیا. وہاں پہ 500-700 پولیس والا کھڑا کر دیا کہ وہاں سے ادھر سے دہشت گرد کراس کر کے کیمپین نہ کر رہے. سو جب اس طرح کا لیول پلینگ فیلڈ سیٹرری تنظیم کہہ رہا ہوں اگر یہ دیا جائے گا تو رزلٹ تو ایسے ہی آنے تھے. اور میں تو سمجھتا ہوں یہ جو 2 یا 3 سیٹیں دی ہیں یہ بھی صرف فیس سیونگ ہے، صرف اپنے آپ کو لیجٹیمیٹ کرنے کے لیے. نہ دیتے تو کیا فرق پڑتے تاکہ وہ آپٹکس کریٹ ہو. دیکھیں جی ان کی تو سیٹیں 2 ہیں. اگر یہ ہوتے تو ہم ان کو 2 بھی نہ جیتے تھے. اگر ہم سسٹم چینج ہی کر رہے تھے تو یہ 2 بھی نہ دیتے. وہ 2 بھی صرف اس لیے تاکہ اس کو لیجٹیمائز کیا جائے کہ دیکھیں جی 2 تو جیت کے آگئے، اتنی ہمت ہے. باقی ان کی وہاں پہ کیونکہ فالوئنگ کوئی نہیں ہے. عمران خان صاحب کی کیونکہ ساری جو وہ ایک پاپولیرٹی ہے وہ بہت ڈاؤن چلی گئی ہے. مگر جو لوگ نہیں پہنچے اون بھائی، وہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ نہیں پہنچ پائے ان کے پاس این او سی نہیں تھا. جنہوں نے این او سی لیا وہ وہاں پہ گئے ہیں، جن میں کہ بیرسٹر گوہر بھی تھے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو پہلے اجازت جی این او سی الیکشن کمیشن سے جو ہم نے خبریں دیکھی وہ تو الیکشن کمیشن ایشو کر رہی تھی این او سی؟ اچھا ہمیں کچھ نالج نہیں ہے جی. اچھا این او سی کا اگر اتنا ہی سادہ پروسیس تھا تو میں نے وہاں گلگت جانا تھا. جس دن میں نکلنے لگا میں نے یہاں سے وہاں اپنے لوگوں سے پتا کیا، ڈی سی مانسیرا کو. انہوں نے کہا جی وہاں پہ آگے کوئی نہیں جا سکتا. سو اٹ واز کلیئرٹی کوئی نہیں جا سکتا. اگر آپ سمجھتے کہ ایسا این او سی تھا تو کیا سلمان راجہ این او سی نہیں لے سکتا تھا یا میں این او سی نہیں لے رہا؟ اور دوسری بات ہے کیا گلگت جانے کے لیے مجھے این او سی چاہیے کہ جتنے لوگ ہیں وہ سارے این او سی کے یا صرف تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے این او سی تھا؟ I mean very frankly it looks like a joke جی. آپ ہمارے جانے کے لیے اگر این او سی مقرر تو آپ کہہ دیتے کہ جی این او سی ہمیں کیا مسئلہ، ہم چلے جاتے سارے. لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. جو لوگ وہاں پہنچے ان سے پوچھیں کہ انہیں اگر وہ جلسے کیمپین کے لیے جاتے تھے تو وہاں پہ ان کو اس طرح کا ماحول کریٹ ہوتا ہے کہ بیچاروں کے ابھی گرفتار کر لیا جائے گا. سو یہ لیول پلینگ فیلڈ کسی طور پہ نہیں تھا. ایک سوال میں آپ سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں. پیپلز پارٹی نے 10 سیٹیں جیتی ہیں، کون سی بیس کے اوپر؟ کیا ایسا کوئی پیپلز پارٹی نے کوئی مطلب جس کو وہ کہتے ہیں پنجابی کون سا چاند چڑھا دیا سندھ کے اندر جس کی بیس کے اوپر ان کو گلگت میں 10 سیٹیں مل گئی ہیں؟ کوئی سندھ کا کوئی حالات تو نہیں ہے جس کی پرفارمنس پہ گلگت لوگوں نے امپریس ہو کے دیا جسٹ بیکاز وی آل انڈرسٹینڈ کہ یہ گلگت دیا جانا تھا ایک جماعت کو اور وہ یقیناً پیپلز پارٹی سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اب یہ پیپلز پارٹی اس پہ جواب دے گی. ہم منتظر ہے کہ ندیم افضل چند صاحب آئے وہ اس پہ بات کریں. مگر بیسر صاحب یہ این او سی صرف آپ کو کیوں ملا ہے؟ ان کو کیوں این او سی نہیں ملا؟ وہ کہہ رہے ہیں میں جانا چاہ رہا تھا گلگت بلتستان، مجھے بھی اجازت نہیں ملی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسمہ بہن بہت بہت شکریہ. دیکھیں یہ پی ٹی آئی کا تو پرانا وتیرہ ہے اور پچھلے کئی سالوں سے اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جب سے پہلے وہ 35 پنچر اٹھا لائے، پھر اس کے بعد اب جو ہے یہ 2024 میں جو انہوں نے الزامات لگائے 47 کے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے کون سے چند چڑھائے. تو وہ تو چند صاحب آئیں گے تو بتائیں گے کہ ان کی جی بلکہ آگئی آواز ان کی کہ میں آگیا ہوں. لیکن میں یہ ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم نے مبارکباد پیش کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور بالکل ہماری جو ہیں فی الوقت کی اطلاعات کے مطابق اور غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق 6 سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہیں. اور اس میں 2 ایسے حلقے تھے جس میں ہم نے ٹکٹ ایشو نہیں کیے کیونکہ وہاں پہ آپس میں کیونکہ ان 2 ایسے کینڈیڈیٹس تھے جو آپس میں ان کا تھا کہ ٹکٹ مجھے ملنا چاہیے. اس میں ہم نے پھر ان دونوں حلقوں کو اوپن چھوڑا.
اب اس میں بھی آپ کے جیتے ہیں جو جی اس میں سے انڈیپینڈنٹس تو دیکھیں نا، انڈیپینڈنٹ کی تو اپنی چوائس ہے کہ وہ کس کو جوائن کرتا ہے، کہاں جاتا ہے. اب یہ ان کی خواہش تو یہ ہے کہ 24 میں سے شاید یہ 48 سیٹیں جیتے ہیں، اور پی ٹی آئی کا تو یہ پرانا وتیرہ ہے اور یہ پرانی جو ہے طریقہ واردات ہے. میں تو اس کو یہی کہوں گا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں ہے. NOC جو ہے وہ الیکشن کمیشن دے رہا تھا. NOC الیکشن کمیشن دے رہا تھا. جی بی کے چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی اپنی پریس کانفرنس ہے، انہوں نے کہا کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق شق نمبر 41 کے 42 ہے، اس کے مطابق دیگر پارٹیز نے سب نے NOC لی. اب یہ بیرسٹر گوہر بھی NOC لے گئے اور یہ NOC کی درخواستیں بھی انہوں نے جمع کرائیں، بٹ لیکن بہت دیر بعد جمع یہ کرائیں. اعتراض تو پیپلز پارٹی نے بھی کیا تھا کہ ان کو بھی NOC نہیں ملتا. چند صاحب آگے ویسے جی میں پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں منسٹر صاحب سے اور آپ سے کہ میں لیٹ ہو گیا. کوئی بات نہیں. نہیں وہ بات یہ کر رہے تھے کیونکہ پی ٹی آئی کا الزام ہے چند صاحب. نہیں وہ الزام میں بتا دیتا ہوں، الزام تو ہمارا بھی آپ کے اوپر ہی ہے. نہیں وہ اب آپ حکومت میں دیکھیں جب عوام وہ کہہ رہے ہم نے تو نتائج تسلیم جب عوام کے آپ حکومت میں ہیں تو ذمہ داریاں بھی ساری آپ کے اوپر آئیں گی. یہ نہیں ہے کہ عوام حکومت بھی آپ انجوائے کریں اور ہم تانا کسی اور کو یا الزام کسی اور کو دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو میرے خیال میں جو NOC کا بات ہے یہ بہت بڑا ایک پنڈورا باکس تھا وہاں NOC کا. دیکھیں ایک سیدھی سی بات ہے، یہ پہلے تو NOC نہیں ہوتا تھا، یہ ہر دفعہ یہ ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ جس طرح چھوڑا انہوں نے ہر دفعہ نیا. یہ اب چیف الیکشن کمشنر صاحب بتا سکتے ہیں، ان کی پریس کانفرنس موجود ہے. ووٹ کو عزت دے کو بیانیہ سے اتنے چھیڑا ان کو. حکومتی مشینری تو چند صاحب ہم نے کوئی استعمال نہیں کی. نہیں میں بتاتا ہوں کی میری بات سن. بالکل ہم نے مبارکباد ہمارے بھائی ہیں آپ کے منسٹر صاحب امور کشمیر والے، وہ وہاں سرکاری پروٹوکول کے ساتھ پھرتے رہے ہیں. میاں صاحب نے جلتے کہ میاں صاحب پارٹی لیڈر تھے، ان کے کوئی حرج نہیں جانے کو. پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کا اب میاں صاحب کو یا بلاول صاحب سے NOC مانگنے کا کیا توق بنتا ہے؟ انہوں نے کہا جب بلاول صاحب نے رات کو شام کو پہنچنا تھا تو انہوں نے کہا یہ NOC لیں. ہم نے رات 2:30 بجے الیکشن کمیشن نے لی. دیکھیں منسٹر شیزا فاطمہ، علیم خان اور اپنے امیر مقام، یہ 3 منسٹر وہاں مراد اسکیموں کا اعلان کرتے رہے ہیں، وہاں سارا کچھ کرتے رہے ہیں. تو پھر آپ لوگ کیسے جیت گئے؟ مطلب پیپلز پارٹی کیسے؟ وہاں الیکشن ہی ہمارا تھا، جلد سے ہی پبلک ہی ہمارے ساتھ تھی. یہاں پبلک دیکھیں ہمارا وہ ابھی آن عباس صاحب نے کہا کہ آپ نے کون سا چند چڑھایا ہے سندھ میں کہ آپ کو لوگوں نے جی بی میں ووٹ دیا. وہ کہہ رہے ہیں یہ سیٹلمنٹ ہے، اگر میں غلط نہیں. دیکھیں اگر ان کو چند چڑھانے کی باری آئی تھی تو انہوں نے بھی بزدار ہی چڑھایا تھا نا. تو یہ کوئی ایسی تو یہ سب کو پتہ ہے اب KPK میں کیا کارکردگی ہے، سب کو پتہ ہے. یہ چھوڑیں، یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی. اس وقت جی بی پہ فوکس کریں کہ جو لوگوں کے ساتھ دیکھیں ایک ایسا خوددار علاقہ ہے اور امیر ترین علاقے کے غریب عوام، ان کا دیکھیں نا الیکشن کا وہ وہاں امیر ترین خطہ ہے معدنیات کے حوالے سے. تو اب تو آپ کی 10 نشستیں آ گئی ہیں نا. دیکھیں 10 نشستیں ابھی بھی 4 کے رزلٹ روکے ہوئے ہیں، 3-4 کے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو اب حکومت بتا سکتی ہے، الیکشن کمیشن بتا سکتا ہے. الیکشن کمیشن حکومت پہ تو نہیں آتی نا. چند صاحب کدھر آتی ہے حکومت پہ؟ کوئی ذمہ داری ہے؟ آپ اجازت دیں گے تو الیکشن کمیشن بھی دے گا. نہیں ہم نہ ہمارے سے اجازت کی کوئی ضرورت ہے. دیکھیں وہاں پہ جو انٹرم جب آپ کے منسٹر بیٹھے ہوں وہاں پہ، میری بات سنیں، ابھی بھی بیٹھے ہوئے کنٹرول روم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں منسٹر وہاں پہ. نہیں اب کوئی منسٹر ہماری طرف سے نہیں ہے. میاں صاحب کے ساتھ بالکل کچھ منسٹرز گئے تھے، نہ انہوں نے کیمپین کیا، نہ ہی انہوں نے جو ہے علیم خان صاحب کل واپس آئے ہیں. شیزا فاطمہ 2 دن رہ کے SCO کے وہاں افتتاح کر کے IT کے عمران اسماعیل کے حلقے میں وہ نشست ہم نے اللہ کے فضل سے واضح لیڈ سے جیتی ہے. عمران ندیم کے حلقے میں شیزا فاطمہ کی یہ اعلان کرتی رہی ہے شگر کے علاقے میں. دیکھیں یہ میں وہ چیز ہے، میں اگر جھوٹ میں لائیو بات کر رہا ہوں. ضرور نہیں میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کوئی تصویریں ہیں، کوئی پروف ہے، سامنے رکھیں. الیکشن کمیشن جی بی الیکشن کمیشن چاہیے اگر کسی نے وائلیشن کی ہے کوڈ آف کانڈکٹ کی، اس کو نوٹس بھیجیں. اور اس کے باوجود پی ایم ایل این ہار گئی ہے. پی ٹی آئی کا بتائیے کا وہاں مجھے کوئی ووٹر نظر نہیں آیا ویسے. اچھا نہیں 6 سمندر امڈ آیا. ایک جلسہ میاں صاحب نے جب کیا وہاں پہ ان کی جھلک دیکھنے کے لیے آپ نے خود دیکھا میڈیا کے جتنے بھی دوست ہیں. وہ تو کہا جا رہا تھا کہ ورکرز کنونشن تھا. نہیں وہ بھی اتنا بڑا تو نہیں تھا. نہیں بڑا تھا، سائزیبل تھا. اور اس میں ہماری یہ اس حد تک میں ضرور کہہ سکتا ہوں
دیکھیں جب آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز پہ ہو تو ان میں سے مریم صاحبہ ہیں, مریم صاحبہ کے نہ جانے کا آپ کو نقصان ہوا ہے, اسی طرح پی ایم صاحب, جن اور لوگوں کو مطلب پیو جو پارٹی لوگ نے نہیں ٹکٹ جا نہیں دیے سکتے نا, جن لوگوں کو پیو پارٹی نے ٹکٹ نہیں تو دیے, پھر وہ اس کا ایک وہ آیا ایفیکٹ آیا, اور اس میں بھی ایک ایفیکٹ آیا کیونکہ جو خطے کی صورتحال ہے, مجھے اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں آسما بہن, جو قیمتیں اپ اینڈ ڈاؤن ہوئی ہیں پیٹرول کی اور بجلی کی, اس کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ایفیکٹ ہوا ہے, اور وہ ہماری اپنی ڈوئنگ نہیں ہے, وہ اب خطے کی صورتحال شکست تسلیم کی ہے, مگر آپ ابھی جو بات کر رہے تھے میرے خیال میں انہوں نے تھوڑی سی شکست اپنی عبرتناک شکست تسلیم نہیں کی, ابھی بھی انہوں نے 3-4 سیٹیں ایڈ کر کے, ورنہ ان کو عبرتناک شکست ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں حکومت کے اوپر یہ عدم اعتماد ہے ایک قسم کا, جی بی کا الیکشن. دیکھیں مہنگائی ہو, بے روزگاری ہو, آپ دیکھیں یہ کہتے تھے نا بے نظیر کا سپورٹ پروگرام, ہم وہاں یقین کریں میں ایک جگہ پہ عورتوں کے فنکشن میں گیا تو انہوں نے کہا کہ کیوں یہ بے نظیر کارڈ بند کریں گے, ہم تو ووٹ ان کو دیتے رہے ہیں, کارڈ بے نظیر لیتے. انہوں نے کہا ہم نے پچھلی دفعہ نون لیگ کو ووٹ دیے تھے, ایک نے کہا میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے تھے. وہاں لٹریسی ریٹ دیکھیں نا, وہ ایسے خوددار لوگ ہیں, آپ تو خود یہ بھی جاتے ہیں, آپ بھی کئی دفعہ اس علاقوں میں گئے ہیں, وہ وہاں کے ڈائنامکس ہی اور ہیں. اب ان لوگوں کو ان کو پتا ہے وہ تو اپنی حق ملکیت کا دفاع کر رہے ہیں, اپنے سونے کا, اپنی معدنیات کا دفاع کر رہے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جو 4 نشستوں کے اوپر ابھی تک ریزلٹ نہیں آیا تو دیکھیں اس کے اوپر آپ کے تحفظات ہیں, بالکل تحفظات تو 6 آلریڈی ان کی آ چکی ہیں, 10 آپ کی ہیں, اگر وہ 4 کے اوپر ہوتا ہے. دیکھیں ری کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی, 2 بجے کے بندے آرو کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے, وہ کیا وجہ ہے وہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا ریزلٹ کی سیٹ پہ 2 بجے کے بیٹھے ہوئے نہیں کر رہے, کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہے. لڑائی اللہ نہ کرے ہوئی ہے تھوڑی بہت, اب نعرے بازی ہو رہی ہے, لیکن اللہ کرے وہاں پرامن ہی رہے. ہم تو بڑی کوشش ویسے دھاندلی ہوئی ہے کیونکہ پی ٹی آئی تو یہ کہہ رہی ہے کہ دھاندلی, ووٹر لسٹیں چینج کی ہیں جی انہوں نے, اچھا آر او چینج کی ہیں, پھر بھی آپ جیت گئے ہیں اللہ کے فضل سے. مطلب آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ چینج کیا ہے, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ پیپلز پارٹی آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا. اتنی دھاندلی نہیں کی جتنی انہوں نے جنرل الیکشن میں کی تھی, اتنی نہیں کی. میرے خیال سے یہ الزامات ہیں, اور الزامات دیکھیں نا حکومت کے کنٹرول میں, اتنی نہیں کی, جی بی کے الیکشن تو حکومت کے کنٹرول میں وہاں خطے کی صورتحال ایسی ہے, اچھا خطے کی صورتحال ایسی ہے, اس کا فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا ہے. اچھا میں پارٹی دیکھیں, پیو پارٹی وہاں کی پاپولر پارٹی آج سے نہیں ہے, پہلے دن سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو آزادی دی تھی. وہ تو صحیح ہے, لیکن جب جو وفاق میں حکومت ہوتی ہے, نہیں ندیم بھائی, جو وفاق میں حکومت ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ وہی پھر جی بی میں ہوتی ہے. پہلی بار ہے کہ جی بی کے اندر, خیر آپ لوگ بھی وفاق کی حکومت کا حصہ تو ہے, یہ نہیں ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے. اچھا یہ بڑی آسان طریقے سے نا یہ ایک لیگل ٹرمینالوجی سے باہر نکل جاتی ہے, رگ ہے جس کو میں نے چھیڑا ہے. یقین کریں جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ حکومت کا حصہ ہیں, یقین کریں میں ایسا لگتا ہے کہ آپ نے مجھے فائر مارا ہے. اے اللہ, یہ نہ کہا کریں. اچھا ابھی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور عباس صاحب میں آپ کے پاس بھی آتی ہوں, ایک چھوٹی سی بریک لے لوں کیونکہ چند صاحب آ گئے, آپ ڈائریکٹلی آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں, اس سے پہلے پوچھ رہے تھے. بریک کے بعد بات کریں گے کہ اس وقت صدر وزیر اعظم کی بلاول اور وزیر اعظم صاحب کی کیا بات ہوئی ہے بجٹ کے حوالے سے بھی اور کشمیر کے حوالے سے بھی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.